جب طلاق دینے لگے تو انہوں نے اپنا حصہ جو ہے یا اپنی رات حضرت عائشہ کو تحفے میں دے دی. تو ان کی پٹائی کر دو, ان سے بستر علیحدہ کر یہ دو, ان کو بالکل مارو. یہ بالکل 434 کا کنٹرڈکشن ہے نا. اب دو مرد اگر کوئی برائی کریں, چاہے کسی عورت کے ساتھ کریں یا آپس میں کریں, تو ان کو تھوڑا سا مارو پیٹو اور ان کو جانے دو. حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے جس نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ کے اوپر. تو وہی بات نہیں ظاہر. دوسری آپ نے جو سودا بی بی کی بات کی, میسج تھی دوسری, ان کا صرف حدیث میں نہیں ہے, ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, سورہ نساء کی 128, 4 کی 128, کہ ان کو جب طلاق دینے لگے تو انہوں نے اپنا حصہ جو ہے یا اپنی رات حضرت عائشہ کو تحفے میں دے دی. اور اسی حوالے سے یہ سورہ نساء کی آیت بھی نازل ہوئی کہ اگر آپ کو خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے شوہر کی بے رخی یا بدسلوکی کا خدشہ ہو تو اس سے کچھ ڈیل ڈال کر لیں اور برداشت کر لیں. اور پھر آیت کے نچلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے مردوں سے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اگر آپ اچھا باقی معاملات میں ان کے کھانے پینے میں جیسے کہ کہا جائے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلوک سے بے خبر نہیں ہوگا, یعنی کہ آپ کو سزا نہیں دے گا اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں اپنی کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ. آپ ناانصافی کیجئے اور اس کے بعد آپ دوسرے معاملات میں اس کا کمپنسیٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا. آپ آیات پڑھ کر سنا سکتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے پوائنٹ نہیں سمجھ آیا. جو ہمارا مقدمہ وہ تو یہی ہے کہ ناانصافی تو ہے ہی. میرا نہیں خیال یہ حضرت سودا کے حوالے سے ہے, کیونکہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ آپس میں ڈھیل ڈھال آپس میں صلح صفائی کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں, یعنی تنگ دلی کی جی, طرف زیادہ آ جاتا ہے بندہ, انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بے خبر نہ. ہاں یہی تو حصہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم احسان سے پیش آؤ, یعنی کہ اپنے جس احسان انسان کس پہ کرتا ہے جو خود سے, یعنی کہ اگر میں آپ سے کمتر ہوں یا کمزور ہوں یا مال میں ہوں تو آپ مجھ پہ احسان ہی کریں گے. تو احسان انسان اس پہ کرتا ہے جو اس سے کمزور ہو. تو ظاہر ہے مرد سے اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی پر احسان کرتے ہیں, خدا ترسی سے پیش آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو اگلا آیات کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے اس اچھے عمل سے بے خبر نہیں ہوگا. بات یہ کہی جا رہی ہے. ہاں لیکن اسی حوالے سے یہ بھی تو دیا ہوا نا کہ یہ تو اصل میں اسلام کی بڑی ڈیمنگ ہے کہ جب عورت کو بدسلوکی کا ڈر ہو تو اس کو کہا گیا کہ تم صلح صفائی کر لو, لیکن جب عورت سے بدسلوکی کا ڈر ہو تو ان کی پٹائی کر دو, ان سے بستر علیحدہ کر دو, ان کو مارو. یہ بالکل 434 کا کنٹرڈکشن ہے نا. یہ جیسے کہ ہاں اور اسی صورت میں آپ 15 اور 16, اسی میں 15 16 کو آپ نے شاید نظر سے آپ کی کبھی گزرا ہوگا یا نہیں گزرا ہوگا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی وہ ہے تضاد, کتنا بڑا تضاد ہے اس میں. تمہاری عورتوں کہ میں سے جو اگر بدکاری, ہاں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر مستقل ہوں. اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو, اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے. یہ جو ہے نا یہ منسوخ ہو چکی بھی ہے ویسے آیت.
دیکھیں اب یہ منسوخ والا جو سٹوری ہے نا، اس میں یہ تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس کو قرآن پاک میں سے جو حصہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ وہی استعمال کرتا ہے۔ اب جو 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 لکم دینکم تو کب کی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن پوری دنیا میں ہم پھیلا رہے ہیں اس کو، یا جو دوسرے جو 256 ہے، 2 کی 256 جو کیا لا اکراہ فی الدین والے، اس کا تو کسی کو مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ مطلب اس میں 16 کو آپ دیکھیں نا، پہلے آپ نے 15 کو اس میں دیکھا، 16 کو دیکھیں، 16 میں مردوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، منسوخ اور اور نہ تم میں منسوخ سے تو جو الگ ہی اس کہانی۔ فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، اس میں دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی اگر وہ اپنی اصلاح کر دیں تو انہیں اچھا چھوڑ دو۔ جی، اب دو مرد اگر کوئی برائی کریں، چاہے کسی عورت کے ساتھ کریں یا آپس میں کریں، تو ان کو تھوڑا سا مارو پیٹو اور ان کو جانے دو۔ لیکن اگر خاتون اس جرم کی یا اس فعل کی مرتکب ہوئی ہیں تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس خاتون کو کسی کمرے میں بند رکھو اس وقت تک کہ جب تک اس کو موت آ جائے۔ یہ ڈفرنس میں بتا رہا ہوں، اصل میں 16 اور 15 میں جو تضاد ہے، میں اس میں مردوں اور خواتین کے بارے میں بتاؤں، جیسے آپ نے کہا کہ 434 اور 128 کا کیا ہو رہا ہے۔ تو نہیں اصل میں لیکن ایک سعودیہ، سیکنڈ، آئی گیٹ دیٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، یہ obviously بڑی گندی رائٹنگ ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے اور یہ تضاد آتے رہتے ہیں بیچ میں، لیکن اس میں بھی جو ہے کہ تم میں سے جو یہ جو جن دو کا ذکر ہو رہا ہے ان میں سے ایک مرد اور عورت بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو اس میں تو بائی دس لاجک تو عورت بھی کو بھی چھوڑا جا سکتا۔ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے جب 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 تم دو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، سن لیتی، جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا ہے تو وہ مرد سے مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن دوسرے میں ہم سے مخاطب ہے کہ ہم، تو اس میں عورت کا ذکر نہیں ہے سر، یہ مردوں کی بھی بات ہو رہی ہے یعنی دو اگلے میں۔ گیس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ گے کا بھی ہو سکتا ہے، یو کین سے دیٹ as well۔ تو یہ اصل میں ہم سے عورتوں کے بارے، ہم نے عورتوں کا کیا کرنا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے، پھر ہمارا اگر اچھا خود کا ہمارا معاملہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اچھا، یہ اس کے بات ہو اوپر رہی نا ایک بڑا مزے کا پوائنٹ ہے میرا، یہ جو سورہ نساء کی 15ویں جو آیت ہے نا جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے یہ والی آیت، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن جو ہے ہم اس کو پہلے رکھتے ہیں، تو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا ہمیں پتہ صرف حدیث سے ہی چلتا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، میرا خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا اگر کہیں اور پہ اس کی کنٹراڈکشن ہے جو کوڑے لگانے والی، اگر لیکن ان میں سے تم میں سے عورتیں وہ تو پھر شادی شدہ نہیں ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا اس کی کنفرمیشن ہمیں صرف ادھر سے ہی ملتی ہے، حدیث سے، تو پھر اس کا مطلب ان دس پرٹیکولر کیس حدیث از ہائر دین دا قرآن، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ کھوڑے، اچھا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ لوگ کوشش کریں گے، ظاہر ہے ہمارا اسلام سارا قرآن پہ، یعنی کہ ہم قرآن سے کس طرح جان چھڑانے کے ضد میں نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی اکثر نہیں اوقات۔ منطق سمجھے، ان کی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پہلے یا پھر حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں اگر قرآن کی کسی چیز سے ٹکراؤ ہے کسی حدیث سے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں نا مسلمان۔ میں آپ کو یہ بالکل، کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کو منسوخ کرنے کی جو خبر دے رہی ہے وہ ہمیں حدیث ہی دے رہی ہے، ہاں تو بالکل تو اس کا بڑا مطلب تضاد ہے۔ حدیث کی، اس کا مطلب اس ایشو میں حدیث آیت سے اوپر ہو گئی ہے۔ حدیث اونچی ہے، اور ویسے بھی وہ کوڑوں والی جو بات ہے نا، وہ کوڑوں والی بات اگر اس صورت کو ہم اگر کواری سورہ عورتوں کے لیے نہیں، اصل میں وہ مسئلہ کچھ اور، کوڑوں والی جو بات ہے سورہ نور میں، وہ اصل میں وہاں پہ کوڑے تو بےچارے ان لوگوں کو پڑ گئے جو جنہوں نے ان کے آپس میں صرف گوسپ کیا تھا، یعنی کہ گپ شپ کی، یار ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، یعنی کہ باتیں پھیلائی شاید تھی یا نہیں، اور وہ حسان ابن ثابت کو ہوا، اور زینب بنت جحش کی بہن تھی حمانہ بنت جحش، اس کو کوڑے پڑے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر کے جو رشتہ دار تھے مصطح، اس کو مار پڑ گئی۔ اور بعد میں اگر آپ سورہ نور کی 22 کو دیکھ لیں تو بعد میں اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ
میں اپنے اس رشتہ دار کی آئندہ مدد نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی جو بدنامی والی بات ہوئی تھی، ظاہر ہے آپ سب آشنا ہیں اس سے، حضرت عائشہ کی. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ قسم نہیں کھانی ہے کہ میں اپنے غریب رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا آئندہ. اب جس شخص نے حضرت ابوبکر کی بیٹی اور حضور کی چہیتی حضرت عائشہ امی عائشہ پر الزام لگایا، اس کی دفاع میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں. آپ کے سامنے شاید ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں کہنے کی کیا کوشش، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی کہ کیا کہتے ہیں ویگ جیسی سچویشن ہے. شاید اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ مستاق بے گناہی میں کھوڑے پڑے ہیں. نہیں وہ ہاں یہ اس کے اوپر ہم نے بات کی. 24 تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس یعنی جو پیسے والے ہیں, the men of grace and wealth among you should not swear against giving their charitable gifts. وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار, مسکین, مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے. اچھا اس میں کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت ابوبکر کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اچھا. کہ اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے اس رشتہ دار جو میری بیٹی پر الزام جس نے لگایا ہے مستاح, یہ شان نزول اس کا یہ ہے, میں آئندہ اس کی مدد, میں خدا کی قسم ہے میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں مداخلت فرما لی اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ایسی قسم نہ کھاؤ, آپ نے اس کی اپنے ماجر رشتہ دار جو مسکین ہے اور آپ صاحب حیثیت ہو تو آپ نے اس کی مدد جاری رکھنی ہے. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اچھا اس کا, لیکن اس کا ذکر جو حضرت عائشہ کا جو پورا قصہ ہے میں نے ابن شاق میں جو پڑھا تھا اس میں یہ آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا. نہیں سر, ظاہر نظر سے گزرا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں ابن اسحاق تو میں نہیں پڑھتا نہ, مجھے پتا ہے جرنلی مجھے پتا کہ اس میں کیا ہے, تو میں تو تھوڑے اور طرح سا چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. اصل میں کوڑوں کی بات پہ آتے ہیں. کوڑوں کی بات جو ہے نا وہ اصل میں سورہ نور کی جو ابتدا جس آیتوں سے ہوتی ہے اس میں پہلی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں آگے کہہ رہا ہوں یہ میں نے نازل فرمایا. کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ زور دے کے کہہ رہا ہے. جب یہ زور دیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس میں یعنی کہ انسان جب زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں. پہلی آیت سے آپ پہلی آیت کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اتنا ایمفیسائز کیوں ہے. تو اسی سے پھر کوڑوں کی بات آگے, بہرحال یہ تھوڑا ٹیکنیکل بات ہے, میں کیسے سمجھاؤں, لیکن یہ کوڑوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی. 2-4 آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوڑے کس کو لگنے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے اس آیت کو, مجھے اس آیت کے شان نزول کا نہیں پتا تھا, لیکن یہ صحیح ہے. ابن کثیر نے اس کے اوپر یہ لکھا, میں اس کی تفسیر پڑھا رہا تھا ابھی جب آپ بول رہے تھے, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی شان نزول وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت یہ آیت جو ہے ابو بکر صدیق کے اوپر اتری کہ جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ مستح بن اتاتا, after he said what he said about Aisha, as we have already seen in the hadith, when Allah revealed the innocence of the mother. نہیں لیکن وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے جس نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ کے اوپر. تو وہی بات نہیں, ظاہر ہے اس نے تہمت تو لگائی تھی, تہمت نہیں لگائی تھی, انہوں نے آپس میں گفتگو کی تھی کچھ لوگوں نے. حسان ابن ثابت جو اتنے بڑے شاعر یا بڑے صحابی ہیں ایک طرح سے, اور اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جب ہمارے حضور کو مصر سے 2 لڑکیاں یعنی کہ ماریہ قبطیہ اور سیرین تحفے میں آئی تھی مصر کے بادشاہ کی طرف سے, تو ان میں جو سیرین تھی وہ حضور نے حسان ابن ثابت کو اس وجہ سے دی تھی کہ انہوں نے اچھی شاعری حضور کے شان میں اور
کفار مکہ کے کفار کے خلاف کی تھی، تو اس کو اتنے بڑے صحابی شمار کیے جاتے ہیں. اس کو تحفے میں ایک لڑکی، ان دو میں سے ایک لڑکی حسان کی ملی تھی. لیکن اسی سورہ نور کی جو آیتیں ہیں کوڑوں والی، اس میں حسان کو کوڑے پڑے ہیں اس بات پہ کہ انہوں یس نے گفتگو کی ہے. حسان کو کوڑے پڑے ہیں. وہ تو جھوٹا الزام پہ ان پوائنٹ کو یہ پڑے ہے تھے، وہ تو پورا اس میں لکھا ہوا. چلیں ٹھیک ہے، اب اوکے، کافی بات گھول گئی اب. چلیں ٹھیک ہے، کافی لمبی ہوگی بات. آئندہ بھی آئیے گا، آئندہ بھی سنائیے گا، اس طرح کا پورا ریسرچ کر کے لایا کریں. اگر آپ نے پورا قصہ سنانا ہو تو پھر اس کو وہیں سے بات شروع کریں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.